دکھانے تو ہو گیا روح شبیر نے اس کے روزے لیے بول رخسار بھی ہوگی سکتی تیرے رونے کی شہزادی دن آئے بولی تم کیسے دیکھوگی روتے ہوئے ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤگے نا چہرہ دکھانے تو نہیں یہ دو پڑھیں گے باقی سب ایک تین اب تو زندان مرکز بنے گا تیرا بیٹی صابر کی منہ بولی وہ صابرہ میرا لاشا اٹھانے تو آؤگے نا دکھانے تو آؤگے نا ڈیٹا کرو تو نا زیادہ ٹکتا وائی فائی تو ریکارڈ کر لوں بولے تو آپ نے تو پوری لائف خراب ہو جائے گی لائف تو خراب ہونے والی ہے دو دو اوپن کر رہے تھے سائڈ میں بائک سے محمد بہر تقسیم تبرک بخل کرنا چھوڑ دو یہ بخیلی مفلسی کی ہتھکڑی ہو جائے گی غیب سے ہوتا ہے پورا مجلس سرور کا خرچ پاؤ تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو جائے گی پاؤ تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو جائے گی بس اسی سلسلے میں مولانا کو آواز دینے کے پہلے 40 کا وقت حاصل کر دیتا ہوں مولانا دور سے سفر کر کے آئے ہیں اپنے محور سے ٹل نہیں سکتے اپنے محور سے ٹل نہیں سکتے ہم حسینی بدل نہیں سکتے فتوے دیتے رہو عزا کے خلاف سانپ شیشے پہ چل نہیں سکتے سانپ شیشے پہ چل نہیں سکتے محمد علی محمد صلی اللہ نعرے
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقط قولہ الحق قال فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. صلوات پڑھیں آپ. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سے ادھر آ جائیں. جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ادھر آ جائیں صلوات بھیجتے ہوئے. آپ لوگ تھوڑا سا آ جائیں. جن کی مجبوری ہے سہارا لینے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بیٹھے رہیں، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ ان کی عمر ابھی سہارا دینے کی ہے وہ لوگ آ جائیں. صلوات بھیج دیں ایک اور مرتبہ آپ حضرت بابا. کیونکہ دیکھیے دنیا میں بکھرے ہوئے دانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بکھرے ہوئے موتی موتی تو کہلاتے ہیں لیکن معراج تک نہیں پہنچ پاتے. معراج تک وہ اسی وقت پہنچتے ہیں کہ جب ان کو ایک دھاگے کے اندر پرو دیا جائے. تو نباز ادب انہیں تسبیح زہرا کا نام دے دیا کرتے ہیں. صلوات بھیج دیے بر محمد وال محمد کا. جی آپ حضرات کے سامنے بہت لمبی چوڑی آج تقریر نہیں کرنی ہے کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، کافی تاخیر ہو چکی ہے. تو لہٰذا کیونکہ میں بھی سفر میں تھا اور آپ کے یہاں کا ماشاءاللہ جام وغیرہ اتنا زیادہ تھا کہ اتنا وقت حیدرآباد سے ممبئی تک آنے میں نہیں لگا جتنا ایئرپورٹ سے یہاں تک آنے میں لگ گیا. خیر کوئی مسئلہ نہیں. کل کیونکہ کل مجھے نکلنا بھی ہے یہاں سے، رات میں فلائٹ ہے واپسی کی دہلی کے لیے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کل ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ لوگ وقت سے آ جائیں گے تو انشاءاللہ جس سے کہ کچھ معروضات آپ تک کے پہنچائے جا سکیں. آپ حضرات کے سامنے جو میں نے ارادہ بنایا ہے جو یہ 2 مجلسیں پڑھنا ہے، یہ مجلسیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائیں گی بعنوان فاطمہ الی الفاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ تک، کیونکہ یہ ایام چل رہے ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے. اور یہ کمال ہے امام حسین کے گھر میں کہ حسین کے سارے بیٹوں کے نام علی ہیں، ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ ہیں. متوجہ ہے نا آپ حضرات؟ بس دھیرے دھیرے آپ حضرات تک کہ مجھے پہنچنا ہے. ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ ہیں، سارے بیٹوں کے نام علی ہیں. تو لہٰذا میں نے اسی لیے کیونکہ یہ دن جناب سکینہ سے منسوب ہیں ہمارے یہاں پہ، تو میں نے موضوع کا انتخاب بھی اسی لیے کیا. اور میں جہاں کہیں بھی گفتگو کرتا ہوں میری زیادہ تر کوشش یہ رہتی ہے کہ بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، جو میری قوم کا سب سے چھوٹا بچہ، جو میرا سب سے چھوٹا بھائی ہم سن کم سن بیٹھا ہوا ہے، میری بات اس تک کہ پہنچ جائے تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، لوگ آتے ہیں آ کر پڑھ کر چلے جاتے ہیں.
اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس سورہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ میری قوم کے بچے کو یاد ہے۔ کون سا سورہ؟ سورہ کوثر، جس کو ہم مسلسل نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن مجید کا۔ شعروں کے اندر بھی، ربائی میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر اونلی 3 مصرے ہیں، 3 آیتیں ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ فصل لربک ونحر، اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو۔ انا شانیہ کا ہول ابتر، ہم نے تمہارے دشمنوں کو ابتر کر دیا۔ اللہ اکبر، ہم نے تمہارے دشمنوں کو ابتر کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر میرے نوجوانوں، قرآن مجید کے اندر کون سا ایسا سورہ ہے جو فاطمہ کے قصیدے پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا؟ قرآن مجید کے اندر کون سی ایسی آیت ہے کہ جو فاطمہ کے ترانے سناتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ قرآن مجید کے اندر کون سا ایسا رکوع ہے جو فاطمہ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہوا نظر نہیں آتا؟ قرآن مجید کے اندر کون سا ایسا پارہ ہے جو فاطمہ کی رفتوں کو بیان کرتا ہوا نظر نہیں آتا؟ پورا قرآن فاطمہ کا قصیدہ ہے، لیکن پورے قرآن مجید کے اندر یہ شرف صرف اس سورے کو ہے۔ کسی بھی سورے کو سورہ فاطمہ نہیں کہا جاتا، اس سورے کو سورہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کون سے سورے کو؟ سورہ کوثر کو۔ یہ سورہ فاطمہ ہے، یہ سورہ سیدہ ہے، یہ سورہ بطول ہے، یہ سورہ محدثہ ہے۔ اچھا جی، قرآن مجید کے اندر اتنے بڑے بڑے سورے ہیں، شہزادی کے نام سے کوئی بھی سورہ منسوب نہیں کیا گیا۔ متوجہ رہیے گا آپ لوگ جی، شہزادی کے نام سے کوئی اور سورہ منسوب نہیں کیا گیا۔ بھئی یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے، اسے کیوں منسوب کیا گیا؟ آپ سمجھیے، خدا نے اس کے اندر، اس سورے کے اندر وہ کمال رکھا کہ جیسے جیسے اس کے اندر الفاظ کم کرتا چلا گیا، ویسے ہی ویسے اس کی فضیلتوں میں اضافہ کرتا چلا گیا، ویسے ہی ویسے اس کی فضیلتوں میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، یہ سورہ ہے سورہ سیدہ، یہ سورہ ہے سورہ بطول، یہ سورہ ہے سورہ محدثہ، یہ سورہ ہے سورہ عذرا، یہ سورہ ہے سورہ زکریا، یہ سورہ ہے سورہ طاہرہ، یہ سورہ ہے سورہ بطول۔ اس لیے اس کے اندر صلوات بھیج دیں گے مرتبہ آپ حضرات بابا بلند آواز اندر بالکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل سے مائک کو ٹھیک کر دیجیے گا، جس سے کہ اندر ٹھیک سے آواز رہے، میری آواز مجھ تک پہنچتی رہے، بس آپ حضرات آمادہ رہیں جی۔ یہ سورہ، اس کے اندر خدا نے کیا کمال رکھا کہ جیسے جیسے اس کے الفاظ کم کرتا چلا گیا، ویسے ویسے اس کی فضیلتوں میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ جیسے جیسے اس کے الفاظ کم کرتا چلا گیا، ویسے ویسے سورہ کی فضیلتوں میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ بتائیں گے قرآن مجید کے اندر پورا ریپیٹیشن ہے۔ جو الفاظ اس آیت میں ہیں وہی دوسری آیت میں ہیں، جو اس سورے میں ہیں وہی دوسرے سورے میں ہیں، جو اس رکوع میں ہیں وہی دوسرے رکوع میں ہیں، جو اس پارے میں ہے وہی دوسرے پارے میں ہیں۔ آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیں، اکثر آپ کو جو آیتوں کے اندر الفاظ کی تکرار ملے گی، ریپیٹیشن ملے گا، لیکن خدا نے سورے کے اندر یہ سب سے الگ خاصیت رکھی کہ بہت سے الفاظ اس سورے کے اندر وہ ہیں کہ جو پورے قرآن مجید میں دوبارہ استعمال نہیں ہوئے، پورے قرآن مجید میں دوبارہ استعمال نہیں ہوئے۔ نوجوانوں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے، کیونکہ میں جہاں کہیں بھی مجلس پڑھتا ہوں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ جب میں ممبر پہ آیا ہوں، اگر میں 45 منٹ آپ کے لے رہا ہوں تو روز محشر مجھے 45 منٹ کا جواب دینا ہے، تو لہٰذا جب یہاں پر کوئی آیا ہے تو وہ کچھ لے کر جائے جی۔ اس سورے کے اندر خدا نے یہ کمال رکھا کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں سورے کے اندر، سب سے چھوٹا سورہ، کہ جو دوبارہ پورے قرآن کے اندر استعمال نہیں ہوئے۔ جیسے لفظ کوثر پورے قرآن میں ایک مرتبہ آیا، اللہ اکبر جی، جیسے لفظ کوثر پورے قرآن میں ایک مرتبہ آیا، لفظ شانیہ کا پورے قرآن میں ایک مرتبہ آیا، لفظ ابتر پورے قرآن کے اندر ایک مرتبہ آیا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ تو بتائیے بھائی جب قرآن کے اندر ریپیٹیشن ہے، قرآن کے اندر بار بار تکرار ہے، علامہ محسن قراتی تفسیر نور کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں قرآن کے اندر تکرار ہے، جو الفاظ اس سورے میں ہے وہی دوسرے سورے میں ہیں، جو اس رکوع میں ہے وہی دوسرے رکوع میں ہے، جو اس آیت میں ہے وہی دوسرے آیت میں ہے، جو اس پارے میں ہے وہی دوسرے پارے میں ہے، لیکن اس سورے کے اندر بہت سے الفاظ خدا نے وہ رکھے۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلا جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں اپنی خطابت کا، بہت سے الفاظ وہ رکھے کہ جو ایک مرتبہ اس میں استعمال ہو گئے
گئے پھر دوبارہ استعمال نہیں کیے گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، یہ سورہ ہے سورہ سیدہ، یہ سورہ ہے سورہ بطول، اور مزاج قدرت یہ ہے کہ جو ہم فاطمہ کو عطا کرتے ہیں وہ ہم اور کسی کو نہیں عطا کرتے. جی، جو ہم فاطمہ کو عطا کرتے ہیں وہ ہم اور کسی کو نہیں عطا کرتے. لگ رہا ہے میرا چھوٹا بھائی ابھی تک بھی نہیں پہنچا ہے. مزاج قدرت یہ ہے کہ جو ہم فاطمہ کو عطا کرتے ہیں وہ ہم اور کسی کو نہیں عطا کرتے. اسی لیے تو جیسا بابا فاطمہ کو عطا کیا کسی کو نہیں، جیسے بیٹے فاطمہ کو عطا کیے. جی، جیسے بیٹے فاطمہ کو عطا کیے ویسے بیٹے کسی اور کو نہیں عطا کیے. کس لیے؟ کیونکہ مزاج قدرت یہ ہے کہ جو ہم فاطمہ کو عطا کر دیتے ہیں وہ ہم اور کسی کو نہیں عطا کرتے. جملہ سماعت کیجئے گا جی، جو ہم فاطمہ کو عطا کر دیتے ہیں وہ ہم اور کسی کو نہیں عطا کرتے. کیونکہ فاطمہ اور ہے، دنیا اور ہے، فاطمہ اور ہے، کائنات اور ہے، فاطمہ اور ہے، جہان اور ہے، فاطمہ اور ہے، یہ کائنات اور ہے. کس لیے میں نے کہا پوری کائنات ترازو کے ایک پلے میں اور عظمت فاطمہ ایک پلے میں، پھر بھی یہ دنیا مل کر فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کس لیے؟ کیونکہ کائنات وہ ہے کہ جو خالق سے روٹیاں لیتی ہے، فاطمہ وہ ہے کہ جو روٹیاں دیتی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد پر. جی، خدا نے پھر اس سورے کے اندر دوسری خاصیت کیا رکھی؟ اللہ محسن خراتی تفسیر نور میں تحریر فرماتے، وہ کہتے ہیں سورے کے اندر خدا نے ایک خاصیت یہ رکھی سب سے الگ کہ 2 وعدے اپنے حبیب سے کیے اور 2 وعدے اپنے حبیب سے لیے. اللہ اکبر. 2 وعدے اپنے حبیب سے کیے، 2 وعدے لیے. بتاؤ، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، لیکن نماز تم پڑھو گے. ایک وعدہ لیا، ایک وعدہ کیا. ہم نے تمہارے دشمنوں کو ابتر کر دیا، لیکن قربانی تم پیش کرو گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی، ہم نے تمہارے دشمنوں کو ابتر کر دیا لیکن قربانی تم پیش کرو گے. 2 وعدے لیے، 2 وعدے کیے. دیکھیے، ہم فاطمہ کو اس لیے نہیں مانتے، ہم فاطمہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ فاطمہ علی کی زوجہ ہیں. ہم فاطمہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ فاطمہ حسنین کی ماں ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ فاطمہ علی کی زوجہ بعد میں ہے، نبی کی بیٹی پہلے ہیں. متوجہ ہے نا؟ جی، فاطمہ نبی کی بیٹی پہلے ہیں، علی کی زوجہ بعد میں ہیں. فاطمہ حسنین کی ماں بعد میں ہیں، نبی کی بیٹی پہلے ہیں. قسم خدا کی کیا کیا میں آپ حضرات کے سامنے عظمت فاطمہ کے اوپر بیان کروں. مختصر سن لیجئے. جس عالم اسلام میں آپ جی رہے ہیں، جس عالم اسلام میں آپ سانس لے رہے ہیں، جس شریعت کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں، اس شریعت کے اندر عورت کی آپ اگر عظمت سمجھ جائیں تو اتنا کافی ہے. کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا جو خدا نے عورت کو مرتبہ عطا کیا ہے اسلام کے اندر. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کیا، اس کو وجود نہیں بخشا، اسے منزل کمال تک نہیں جانے دیا، اسے باعظمت بننے نہیں دیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنی عظمت اسلام نے عورت کو بخشی ہے کسی اور مذہب نے نہیں. جی، جتنی عظمت اسلام نے عورت کو عطا کی ہے کسی اور مذہب میں نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا سنیے، عورت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں. پہلے یہ بیٹی ہوتی ہے، بعد میں زوجہ ہوتی ہے، اس کے بعد میں ماں بنتی ہے. بھئی 3 ہی تو رخ ہیں عورت کے. پہلا رخ بیٹی، دوسرا رخ زوجہ، تیسرا رخ ماں. لیکن اسلام نے اس کو کن دولتوں سے نوازا، کتنی عزت سے نوازا.
کہا جب یہ بیٹی بنی تو باپ کے لیے رحمت بن گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ جانے کہاں ہیں آپ حضرات. جی صلوات بھیجیے ایک مرتبہ آپ حضرات بابا. تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ. مجھے ابھی تک نہیں لگا کہ میں ممبئی کے اندر پڑھ رہا ہوں. تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ. کوئی مسئلہ نہیں ہے, دھیرے دھیرے آپ لوگ پہنچیں گے. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے بر محمد وعلی محمد. جی کیا کہ اسلام نے اس کے تینوں رخ میں وہ عظمتیں رکھی کہ جو کسی اور مذہب میں نہیں. بیٹی بنی تو باپ کے لیے رحمت بن گئی. زوجہ بنی تو شوہر کا آدھا ایمان بن گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی زوجہ بنی تو شوہر کا آدھا ایمان بن گئی. ماں بنی تو بیٹوں کی پاؤں میں جنت آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے زیادہ کوئی عظمت ہو سکتی ہے جتنی عظمت قرآن نے, جتنی عظمت اسلام نے عطا کی؟ اور اس سے بڑھ کر بات کروں, اگر اسلام میں عورت کی عظمت نہ ہوتی, اسلام میں اگر عورت کی اہمیت نہ ہوتی, نوجوانوں یوتھ میں تم سے مخاطب ہوں کیونکہ تم سے ہی سوال ہوتے ہیں آج کالجز کے اندر, میں اس لیے مخاطب ہوں. اسلام کی سب سے بڑی کتاب کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید اسلام کی سب سے بڑی معتبر کتاب ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر اسلام میں عورت کی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن کے اندر سورہ نساء نہیں سورہ رجل ہوتا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہیں آپ حضرات. جی قرآن کے اندر سورہ نساء نہیں سورہ رجل ہوتا. قرآن کے اندر سورہ مریم نہیں سورہ عیسیٰ ہوتا. بھائی نہ جانے کہاں. جی جتنی عظمت اسلام نے اس عورت کو عطا کی ہے اتنی عظمت کسی اور کو نہیں عطا کی ہے. یہ عظمت ہے امت کی ماؤں کی. نہ جانے کہاں ہیں آپ حضرات. جی یہ عظمت ہے ہمارے گھر کی عورتوں کی. لیکن اگر آپ اس رخ سے عظمت فاطمہ کو سمجھنا چاہیں, مجھے نہیں معلوم کون کہاں پر بیٹھا ہے کہاں پر نہیں, کون کیا سوچ کر مجلس سن رہا ہے کیا نہیں. بس پہلا جملہ یہ بھی عجیب و غریب رخ کا جملہ آ گیا ہے. کہتا ہوا چلتا ہوں جی اس رخ سے بھی اگر آپ فاطمہ کو دیکھنا چاہیں تو فاطمہ کا کوئی جواب نہیں ہے. بیٹی بنی تو رحمت اس کے لیے بنی جو خود رحمت للعالمین. جیے مولا سلامت رکھے, شاد رہے آباد رہے. جی بیٹی بنی تو رحمت کس کے لیے بنی کہ جو خود رحمت للعالمین. زوجہ بنی, ارے بھائی قیامت ہو گئی. زوجہ بنی تو خود اس کا آدھا ایمان بنی جو خود کل ایمان. مل کے بولیے جی. زوجہ بنی تو کس کا آدھا ایمان بنی کہ جو خود کل ایمان. اور ماں بنی تو کن کی جنت پاؤں میں آئی جو خود سردار جوانان جنت. جو خود سردار جوانان جنت. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں, ہماری ماں کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے, ہماری ماں بھی باپ کے لیے رحمت ہے, ہماری ماں بھی شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے, تو اسلام اس کا گریبان پکڑ لے گا اور گریبان پکڑنے کے بعد کہے گا بے وقوف ہو گیا ہے. ارے امت کی پاؤں میں جنت ہونا اور ہے, اماموں کی پاؤں میں جنت ہونا اور ہے. صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد پر. امت کی پاؤں میں جنت ہونا اور ہے. جی امت کی پاؤں میں جنت ہونا اور ہے, لیکن اماموں کی پاؤں میں جنت ہونا اور ہے. اور کیسے امام جو خود جوانان جنت کے سردار ہوں. اللہ اکبر. اس چیز کو پورا عالم اسلام مانتا ہے. میں کل تک یہاں پہ ہوں, جو پڑھوں گا اس کا حوالہ آپ مجھ سے آ کر لے سکتے ہیں. خالی اپنی کتابوں سے نہیں دوں گا کیونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں عالم اسلام کے سامنے. یہ کیمرہ چل رہا ہے, اس کیمرے کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں. آپ کو حوالے دیے جائیں گے, چیز میں وہی پڑھتا ہوں کہ جس کو پورا عالم اسلام مانتا ہو. سارے فرقے
اس حدیث کے اوپر متفق ہیں کہ رسول نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جی کہ رسول نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جی آج پوری کائنات، میں نے کہا عورت کو جتنی عظمت اسلام نے دی کسی اور مذہب نے نہیں دی، نہ دے سکتے ہیں. بھئی یہ تو بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. بھئی نہ جانے کہاں ہے بس جی. بھئی جیسے ہی اسلام دنیا میں آیا، اسلام نے ہی تو بتایا کہ بیٹی کی کیا عظمت ہوتی ہے، بیٹی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، عورت کا کیا مرتبہ ہے سماج کے اندر. یہ اسلام نے ہی تو بتایا، ورنہ کون جانتا، کون سمجھتا، کون پہچانتا کہ اسلام کے اندر عورت کا مرتبہ کیا ہے، عورت کا معیار کیا ہے، عورت کا وقار کیا ہے. آج ہر انسان عبادت کر رہا ہے تو کس چکر میں؟ انسان کو اتنا لالچی بنا دیا، اتنا لالچی بنا دیا مولویوں نے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کہتے نماز پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، خمس دو جنت ملے گی، زکوٰۃ نکالو جنت ملے گی. یعنی اس کو اتنا لالچ دیا جا رہا ہے، اتنا لالچ دیا جا رہا ہے جنت کا. یہ نماز پڑھ رہا ہے تو کس لیے؟ جنت کے لالچ میں. روزہ رکھ رہا ہے تو کس لیے؟ جنت کے لالچ میں. میں نے کہا ہمارے یہاں پہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرت جی. نہ میں اللہ کی عبادت جنت کے شوق میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں، بلکہ اسے سجدہ کرتا ہوں. سجدہ کس لیے کرتا ہوں؟ کیونکہ وہ لائق سجدہ ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد پر. پوری طرح سے آپ حضرات پوری طرح سے آمادہ ہوں جی. مسلسل مجلسوں کا سلسلہ، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذرا سی بھی تھکان میرے اوپر طاری نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. مجھے جہاں تک آپ حضرات کو لے کر آنا تھا میں لے کر آ گیا. جی کس لالچ میں عبادتیں کی جا رہی ہیں؟ جنت مل جائے. جنت کب ملے گی؟ کب پہلے اللہ راضی ہوگا. بھئی اللہ خوش ہوگا تبھی تو جنت عطا کرے گا. نماز دیکھے گا خوش ہوگا تو عطا کرے گا، روزہ دیکھے گا خوش ہوگا تو جنت عطا کرے گا، خمس دیکھے گا خوش ہوگا تو جنت عطا کرے گا، زکوٰۃ دیکھے گا خوش ہوگا تو اللہ جنت عطا کرے گا. جس سرکار یہ خوش ہونا، راضی ہونا، یہ کیفیت کا نام ہے. یہ کیفیت کا نام ہے، اور خدا کی یہاں پہ کوئی کیفیت پائی نہیں جاتی. میں نہ جانے کہاں ہے آپ حضرت جی. اگر کیفیت اس کے یہاں پہ آ جائے تو وہ خدا نہ رہے. بھئی وہ خدا نہ رہے. بھئی میں یہاں پر آیا ہوں، مثلا شبلو بھائی سے ملاقات ہوئی. جیسے ان سے ملاقات ہوئی فوراً انہوں نے مجھے ایئرپورٹ پہ دیکھا، بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، خوش ہو گئے. میں سمجھ گیا یہ مجھ سے راضی ہیں. انہوں نے کہا نہیں کہ میں آپ سے راضی ہوں، لیکن یہ خوش ہوئے مجھ سے ملے. مجھے انہوں نے گلے سے لگایا، میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرہ ان کا کھلا ہوا تھا. میں سمجھ گیا یہ مجھ سے راضی ہیں، یہ مجھ سے خوش ہیں، یہ مجھ سے خوش ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ملا میں، انہوں نے منہ گھما لیا مجھے دیکھ کر. میں نے کہا شبلو بھائی خیریت سے؟ کہا ٹھیک. میں سمجھ گیا اب یہ ناراض ہیں. بھائی نہ جانے کہا نہ انہوں نے بتایا کہ میں ناراض ہوں، نہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ناراض ہیں، لیکن ان کے چہرے کی کیفیت نے بتا دیا. بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرت جی. کیونکہ انسان کی باڈی کے اوپر جو یہ چہرہ ہوتا ہے، یہ انسان کی باڈی کے اوپر سب سے سپر پاور یہی ہوتا ہے. اس کی کیفیت دیکھ کر آپ سب کچھ پہچان سکتے ہیں کہ پریشان ہیں، خوش ہے، ناراض ہے،
ٹینشن میں ہے. کہتے ہیں نا آپ کسی کو دیکھ کر کہ بھئی ٹینشن میں لگ رہے ہو. یعنی انسان کا آئینہ ہے یہ چہرہ. تو اللہ چہرہ رکھتا نہیں. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات. بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے. جی اللہ چہرہ رکھتا نہیں. اور یہاں پہ نمازوں کی لائنوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. پتہ کیسے چلے کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں؟ روزوں کی ہم نے لائنیں لگا رکھی ہیں, اللہ راضی ہوا یا نہیں. قسم خدا کی اللہ اکبر, اللہ راضی ہوا یا نہیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں؟ کیونکہ پتہ چلتا ہے چہرے سے. نہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے, نہ کبھی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے, اور کبھی دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا. نہ جانے کا آیا بلا جی. موسیٰ نے خواہش ظاہر کی تھی, موسیٰ جیسا نبی برداشت نہ کر سکا. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کہا تو قبلہ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. فلسفہ توحید سماعت کیجیے. اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, یہ گونگوں کی قوم تو ہے نہیں, یہ بد دماغوں کی قوم تو ہے نہیں کہ سوال نہ کرے. جی ہر کوئی آزاد ہے اسلام کے اندر, سوال کر سکتا ہے. اور خود قرآن کہہ رہا ہے سوال کرو, لیکن سوال کرو اہل ذکر سے. نہ جانے کہاں ہے آپ جی. سوال کرو لیکن اہل ذکر سے. کہا تو قبلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے, دکھائی تو دیتا نہیں. جب اتنا قریب ہے تو دکھائی تو دیتا نہیں. میں نے کہا دیکھتے کہاں سے ہو؟ میں نہ جانے کہاں جی. دیکھتے کہاں سے ہو؟ کہا آنکھوں سے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آنکھوں میں روشنی ہے؟ بتائیے آنکھوں میں روشنی ہے؟ آنکھوں میں روشنی ہے؟ نہیں جی سرکار, آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. اگر آنکھوں میں روشنی ہوتی تو اندھیرے میں بھی دکھائی دیتا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات جی. میں فلسفہ توحید آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں جی. اگر آنکھوں میں روشنی ہوتی تو اندھیرے میں بھی دکھائی دیتا. ہاں آنکھوں کی چربی کے اندر خدا نے یہ خاصیت رکھی ہے, اس چربی کے اندر یہ جیسے ہی کسی نور کو دیکھتی ہے تو فوراً اس سے روشنی کیچ کرتی ہے, اور دیکھنے میں اپنے میں اور اس کے دیکھنے میں فاصلہ چاہتی ہے, ڈسٹینس چاہتی ہے کہ اس کے اور اس کے دیکھنے میں فاصلہ ہو. نہ زیادہ فاصلہ ہو, نہ فاصلہ زیادہ بڑھ جائے کہ اس کو دکھائی نہ دے سکے, نہ فاصلہ اتنے قریب ہو کہ اس کو دکھائی نہ دے سکے. کہ مولانا یہ کون سی بات ہوئی کہ قریب ہونے میں بھی کیا دکھائی نہیں دے گا؟ میں نے کہا نہیں دکھائی دے گا. کہ کیسے؟ میں نے دیکھیے میں نے اپنا نام لکھا اس پہ نجف آبدی ہتھیلی پہ اپنی, یہاں دیکھا پڑھ رہا ہوں تھوڑا کم دکھائی دے رہا ہے, یہاں رکھا دکھائی دے گا؟ دکھائی دینا بند ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ فاصلہ ختم ہو گیا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے, مجلس ختم ہو گئی, مجلس مکمل ہو گئی, ڈسٹینس ختم ہو گیا, فاصلہ ختم ہو گیا. نوجوانوں اب نہ کہنا اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا, کیونکہ وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر. جب فاصلہ ہوگا تبھی تو دیکھا جائے گا نا. اور ویسے بھی اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا. میرے مولا نے فرمایا میں علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. میں علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا. مولا کائنات کا جملہ ہے کہ جس کو دیکھا نہ ہو. فوراً سامنے والے نے سوال کر لیا یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہ ہاں. کہا میں دیکھ سکتا ہوں؟ علی نے کہا دیکھتے کہاں سے ہو؟ اس نے ترنت دونوں انگلیوں کو آنکھوں پہ رکھ دیا کہ ان سے. میرے مولا نے فرمایا بے وقوف, اللہ ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد
वाले मोहम्मद पर। जी अब हम अपनी मंजिल की तरफ आ गया। अब आपका भी इम्तिहान, मेरा भी इम्तिहान, देखता हूं कहां तक आप हजरात पहुंचते हैं। मैंने क्या कहा कि खुश होना, राजी होना एक कैफियत का नाम, तो लिहाजा अल्लाह के अगर हम करीब चले जाएं तो जलकर खाक हो जाएं। जी वो चेहरा रखता नहीं, पता कैसे चले कि वो राजी हुआ या नहीं राजी हुआ, वो राजी हुआ या नहीं राजी हुआ। कसम खुदा की कभी ना पता चलता। अगर सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद ना होती, नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जिससे तू राजी है उससे मैं राजी हूं, उससे जिससे मैं राजी उससे अल्लाह राजी। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी तहरीर फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया मेरी लाडली फातिमा, मेरी बेटी फातिमा जिससे तू राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे तू नाराज उससे मैं नाराज, जिससे मैं नाराज उससे अल्लाह नाराज, उससे अल्लाह नाराज। अब भैया किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है कि फला से राजी है अल्लाह या नहीं, फला से राजी है अल्लाह या नहीं। भैया हम तो फातिमा को देखेंगे, फातिमा जिससे राजी है। सलावत भेज दीजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिससे फातिमा राजी है उससे अल्लाह राजी है। मैंने पहले कह दिया कि मैं जब गुफ्तगू करता हूं पूरे आलम इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू करता हूं। इस हदीस को पूरा आलम इस्लाम मानता है कि जिससे फातिमा राजी है उससे अल्लाह राजी है, जिससे फातिमा नाराज है उससे अल्लाह नाराज है। अब जितनी हम मोहब्बत करते हैं ना टूटकर नबी की बेटी से, उतनी ही कुछ लोग नफरत भी तो करते हैं भाई, उतनी कुछ लोग नफरत भी तो करते हैं। ऐसा ही एक इमाम की खिदमत में आ गए और आने के बाद कहा, कहता मौला ये बताइए आपकी जद्दा के खुश होने से अल्लाह खुश हो जाता है? मौला ने कहा बेशक। कहा आपकी जद्दा के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता है? मौला ने कहा बेशक। कसम खुदा की ये भी निजाम कुदरत है कि फातिमा को खुदा ने जो बेटे अता किए ना वो भी कायनात के सबसे बड़े आलिम हैं। अरे भाई ना जाने कहा है जी मैं जब तो कहता हूं जाहिलों की मां होना और है जी, जाहिलों की मां होना और है, लेकिन जो सलूनी का दावा करते हुए नजर आए उनकी मां होना और है। फातिमा को खुदा ने सारे बेटे आलिम अता किए। इसने सवाल किया, फातिमा के बेटे ने कहा बेशक हमारी जद्दा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है, हमारी जद्दा के नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है। तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, एक मर्तबा क्योंकि बुग़्ज़ लेकर आया था, कहने लगा ये कोई बात हुई मौला, एक औरत के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाए, एक औरत के खुश होने से अल्लाह खुश हो जाए, ये कोई बात हुई? मेरे मौला ने कहा तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अल्लाह अकबर। मौला ने कहा तेरी माँ तेरे मातम में बैठे का मौला क्या मतलब? कहला तू अभी यहां से बाहर निकल, तू जैसे ही बाहर जाता है मेरे यहां से निकल कर, कि हाँ सामने एक मोमिन बैठा था, कि हाँ वो रो रहा था, भूखा था, कि हाँ तूने उसको रोटी अता कर दी, उसने जैसी रोटी खाई वो क्या करेगा? कहना जी वो खुश हो गया। कि जब वो खुश हुआ तो अल्लाह क्या करेगा? कहले जी अल्लाह भी खुश हो जाएगा। का किस लिए खुश होगा? क्योंकि ये मोमिन खुश हुआ। अरे भाई ना जाने कहाँ है आप अल्लाह जी, मैं तो नकल कर रहा हूँ, इमाम ये जवाब दे रहे, इमाम कह रहे कि जी जैसे ये मोमिन खुश हुआ अल्लाह खुश हो गया। इसने कहा जी तू थोड़ा और आगे बढ़ा, एक मोमिन बैठा हुआ तूने उसके तमाचा मार दिया, जैसे तूने उसके तमाचा मारा वो नाराज हो गया, रोने लगा, ये बता अल्लाह तेरे से खुश हुआ या नाराज? इसने कहा अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह नाराज हो गया। मेरे मौला ने कहा वाह हो तुझ
پر ایک مومن کے خوش ہونے سے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، ایک مومن کے ناراض ہونے سے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس کی محبت کے سبب یہ مومن بنا، حیدر حیدر نوجوانوں تعداد بہت کم ہے، لیکن میں جانتا ہوں مختصر ہیں لیکن معتبر ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ میں نہ جانے کہاں ہے آپ جی ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ کیا اس زمانے میں بھی سمجھانا پڑے گا؟ اتنے بڑے بڑے ملک تھے، کیا اس زمانے میں بھی سمجھانا پڑے گا؟ اتنے بڑے بڑے ملک تھے، سارے خاموش، سب خاموش، بولا تو ایک ملک، اللہ اکبر، بولا تو صرف ایک بولا، ایک ملک بولا اور سب خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تم سب سے مختصر ہو کائنات میں، تمہیں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ جن کی اتنی تعداد ہے، اتنے بڑے بڑے ملک ہیں، وہ کچھ نہیں بولے، تم کیوں بولے؟ عجب نہیں اس قوم کا کوئی فرد کھڑا ہونے کے بعد مجھے جواب دے، سنو مولانا، ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کرار کی اولاد ہیں، فرار کی نہیں۔ قسم خدا کہ تمہیں کسی بھی وقت تمہارے رہبروں نے شرمندہ نہیں ہونے دیا، نہ تمہارے اماموں نے تمہیں شرمندہ ہونے دیا، نہ تمہارے رہبروں نے تمہیں شرمندہ ہونے دیا۔ آج جتنی اچھی تصویر پوری کائنات میں تمہاری ہے کسی کی نہیں، جتنی اچھی تصویر تمہاری ہے کسی کی نہیں۔ جو لوگ کہا کرتے تھے یہ دوربین سے بھی نہیں دکھائی دیتے، ارے بھائی نہ جانے کہا ہے آپ حضرات، جو کہا کرتے تھے یہ دوربین سے بھی نہیں دکھائی دیتے، آج انہیں پتا چل رہا ہے ہم سے زیادہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ارے بھائی نہ جانے کہا ہے آپ حضرات، بھائی جملہ کہنے دیجئے، بھیا دو ہی تو نظر آ رہے ہیں پوری کائنات پہ، یا تو آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں یا زمین پہ سرور کے عزادار نظر آ رہے ہیں۔ جی یہ زمین پہ سرور کے عزادار نظر آ رہے ہیں۔ جی کیا کہا اس نے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ کہا ایک مومن کے ناراض ہونے سے تو اللہ ناراض ہو جائے، اور جس کی محبت لے کر مومن بنتا ہے اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، اس کے خوش ہونے سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ بس جی میں نے مجلس مکمل کر دی انشاءاللہ، بس آخری جملہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پورے عالم اسلام نے کھل کر لکھا کہ نبی جب دنیا میں آئے، کائنات میں آئے، کیونکہ جو عقل اول ہے، جو نور اول ہے، جو گنتی کا پہلا عدد ہے، جو گنتی کا پہلا عدد ہے، جو آمنہ کا دلارا ہے، جو عبداللہ کا سہارا ہے، جی جب وہ دنیا میں آیا تو آتی سار اسے کیا انعام ملا؟ وہ در یتیم کہلائے۔ کیا کہلائے؟ عبداللہ کے یتیم۔ یتیمی کوئی تحفہ نہیں ہے، یتیمی ایک داغ ہے، ایک تمغہ ہے جو انسان کو پنپنے نہیں دیتا، منزل عروج تک نہیں جانے دیتا ہے انسان کو۔ لیکن جب ہمارے نبی دنیا میں آئے تو کیا کہلائے؟ یتیم۔ بھئی یہی کہلائے نا، یتیم عبداللہ۔ جو خدا اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، بنا جانے کہاں ہے جی،
کبھی کہتا ہے تاہا کہہ کے کبھی پکارتا ہے, کبھی یاسین کہہ کے پکارتا ہے, کبھی مزمل کہہ کے پکارتا ہے, کبھی یاسین کہہ کے پکارتا ہے. خالی اتنا نہیں, اپنے حبیب سے دیکھیے محبت کا کیا عالم ہے. یا تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کرے, لیکن اپنے حبیب سے جب گفتگو کرتا اپنے حبیب سے کہتا ہے اے میرے حبیب کبھی سو جایا بھی کر. ارے میں نہ جانے کہاں آیا جی, کبھی سو جایا بھی کر. یعنی محبت کا اتنا عالم ہے. بھئی ایسا بھی تو کر سکتا تھا خدا, جب اتنا چاہتا ہے یہ بھی تو کر سکتا تھا خدا کہ نبی آتے, نبی کے 3 سال کے بعد جناب عبداللہ کو اٹھا لیتا. یتیم تو نہ کہلاتے, یہ بھی ہو سکتا تھا نہ باپ کو بھی اٹھا لیا پھر ماں کو بھی اٹھا لیا, دونوں کو. بھئی یہ بھی کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ کہا جی ہو سکتا تھا, لیکن عالم اسلام کے تمام مورخوں نے مل کر لکھا کیونکہ بیٹے کے اوپر ہوتا ہے باپ کا احترام واجب. اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب عبداللہ کو جو محمد کے آنے سے پہلے اٹھا لیا, کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا میرا نبی کسی کے احترام میں جھکے. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات جی, کسی کے احترام میں بلند ہو. نبی کی حدیث ہے, نوجوانوں نبی کی حدیث ہے, اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے آگے زبان چلاتا ہے یا ان سے آگے قدم بڑھاتا ہے تو اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے, رزق بھی کم ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے نبی کی. پھر نبی فرماتے ہیں ماں باپ کا احترام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں کیا عظمت ہے, کیا عظمت ہے. ماں باپ کا احترام کرو بھلے ہی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. عظمت. کیا کہا, کیا لکھا عالم اسلام نے؟ کیونکہ بیٹے کے اوپر باپ کا احترام ہوتا ہے واجب, تو خدا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا نبی کسی کے احترام میں کھڑا ہو, بلند ہو. اس لیے نبی کے والد کو نبی کے آنے سے پہلے اٹھا لیا. بھئی نبی کے والد کو نبی کے آنے سے پہلے اٹھا لیا. ایسا نہیں کہ بیٹا بہت بڑا عالم بن گیا اور باپ ڈرائیور ہے یا مزدوری کرتا ہے تو بیٹا عالم ہو گیا تو باپ کا احترام نہیں. نہیں جی, آیت اللہ سستانی جتنے بڑے خود عالم ہیں ان کے والد اتنے بڑے عالم نہیں تھے, خود آیت اللہ ہیں, لیکن اگر ان کے والد آ جائیں وہ بیٹھے رہیں, علم تو رہے گا لیکن شرف چلا جائے گا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات, میں ایسے ہی ہوائی گفتگو نہیں کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے, میرے سامنے دلیل ہے, میں اس لیے بات کر رہا ہوں, قرآن میرے سامنے ہے. جی جب جناب یوسف جناب یعقوب سے ملنے کے لیے آئے, بھئی یعقوب بھی نبی ہے یوسف بھی نبی ہے, یعقوب بھی معصوم ہے یوسف بھی معصوم ہے, لیکن جب یوسف آئے تو یوسف تھے گھوڑے کے اوپر سوار, کیونکہ یوسف بن چکے تھے عزیز مصر. اللہ اکبر. جیسے یوسف آئے سامنے سے یعقوب نظر آئے تو جناب یوسف کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں گھوڑے سے اترا تو میری رعایا کے اوپر کیا اثر ہوگا. بس اتنا سوچنا تھا, یوسف کے ہاتھ سے ایک روشنی نکلی اور چلی گئی. یوسف نے کہا پالنے والے یہ کیا ہوا؟ کہ تو بیٹھا رہے, ہم نے تیری نسل سے نبوت کو منقطع کر دیا. اللہ اکبر. یعنی باپ کے احترام میں خالی سوچا, کیا نہیں یوسف نے, سوچا, سوچنے پہ کیا کیا خدا نے, کہ نسل سے نبوت منقطع کر دی, نبوت کو نسل سے ہٹا دیا. اسی لیے لکھا تمام مورخین نے مل کر کہ اسی لیے چونکہ خدا کو گوارا نہیں تھا میرا حبیب کسی کے احترام میں کھڑا ہو, کسی کے احترام میں بلند ہو, اسی لیے ان کے والد کو ان کے آنے سے پہلے اٹھا لیا. بس جملہ کہنے جا رہا ہوں, مرضی آپ کی ہے, چاہے جیسے استقبال کیجئے گا. بھیا پورے عالم اسلام نے مل کر لکھا کہ نبی کے والد کو دنیا سے نبی کے آنے سے پہلے اس لیے اٹھا لیا گیا کیونکہ خدا کو برداشت نہیں تھا میرا نبی کسی کے احترام میں بلند ہو, میرا نبی کسی کے احترام میں کھڑا ہو. لیکن میں نے دیکھا اسی عالم اسلام نے مل کر لکھا
لکھا کہ فاطمہ جب بھی آتی تھی نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جی دیکھیے ابھی میں نے مجلس کا جملہ تو پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت ہوگی کیا نہیں۔ کیا لکھا ہوا تمام عالم اسلام نے کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس خدا کو کیسے گوارا ہوا؟ ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرت جی، جس کو یہ گوارا نہ تھا میرا حبیب اپنے والد کے احترام میں بھی کھڑا ہو، اس کو کیسے گوارا ہوا؟ نبی یہاں اپنی بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر بیٹی کی تعظیم ہوتی تو بیٹیوں کے لیے احترام کرنا باپ کے لیے سنت ہو جاتا۔ ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ جی، باپ کے لیے سنت ہو جاتا بیٹیوں کی تعظیم کرنا۔ نہیں جی، یہاں پر ایک منصب دوسرے منصب کی تعظیم کر رہا ہے۔ ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرت جی، ایک منصب دوسرے منصب کی تعظیم کر رہا ہے۔ آپ سمجھے عظمت فاطمہ کیا ہے؟ کیونکہ فاطمہ ہے سبب۔ بھائی لگ رہا ہے بات نہیں پہنچی، پڑھیے آپ نے حدیث قدسی، آپ پڑھیے کیا فرمایا خدا نے۔ اے میرے حبیب اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ اس کائنات کو بناتا، نہ یہ ہوائیں بناتا، نہ یہ خلائیں بناتا، نہ یہ دریا بناتا، نہ اس دنیا کو ایسے مزین کرتا، نہ یہ پہاڑ، یہ خلائیں، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا۔ لیکن میرے حبیب اگر علی کو نہ بناتا، اگر علی کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا بڑھی حدیث قدسی، حدیث قدسی کیا بڑھی، لیکن میرے حبیب اگر فاطمہ کو نہ بناتا، نہ تجھے بناتا، نہ علی کو بناتا، نہ اس کائنات کو۔ جی کسی کو نہ بناتا، نہ علی کو بناتا، نہ فاطمہ، نہ محمد کو بناتا، اگر فاطمہ کو بنانا مقصود نہ ہوتا۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی تعارف ہوا حدیث قدسی میں دیکھی تو فاطمہ کے نام سے تعارف ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ چادر کے نیچے محمد ہیں، محمد کی بیٹی ہیں، محمد کے نواسے ہیں، محمد کے داماد ہیں، بلکہ کیا کہا گیا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں۔ جی تو فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ ہے سبب، فاطمہ ہے سبب۔ بس میں نے جو گفتگو مکمل کر دی۔ اچھا نبی فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ نوجوانوں جو جملہ بیان کرنے جا رہا ہوں شاید ہے کہ اگلے برس تک آپ کے یاد رہے۔ جب جب یاد آئے گا دل کے اندر ٹھنڈک محسوس کیجئے گا تو میرے حق میں دعا ضرور کیجئے گا۔ جب فاطمہ آتی تھی خالی نبی اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے، بلکہ 2 قدم آگے بڑھتے بھی تھے۔ اہل سنت کی ساری کتابوں کے حوالے میرے پاس ہیں۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، لانے کے بعد اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے۔ ارے بھائی آپ نے سمجھا ہی نہیں جی۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، بھی مرثیہ ہو رہا تھا، میں دیکھوں کوئی مولانا آ گئے سامنے سے، میں فوراً ان کو دیکھ کر کھڑا ہو جاؤں۔ آپ سوچیں گے مولانا ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں 4 قدم اور آگے بڑھوں، آپ کہیں گے مولانا کے لگ رہا ہے بہت زیادہ قریبی ہیں۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے یہاں تک لے کر آ جاؤں، آپ کہیں گے کہ مولانا سے بہت ہی زیادہ قریبی ہیں، کچھ تعلق لگ رہا ہے۔ اب جیسے ہی مرثیہ ختم ہو میں فوراً ان سے کہوں کہ میں نہیں پڑھوں گا، آپ بیٹھیے ممبر پہ۔ یہاں تک تھے آپ خاموش، اب آپ فوراً بولیں گے کہ مولانا ممبر پہ اسے بٹھائیے اپنی جگہ پر، یا تو آپ کے جیسا ہو
या आपसे बेहतर हो, या तो आपके जैसा हो या आपके जैसा हो या आपसे बेहतर हो। नबी ने ये अमल बारहा किया। जब भी फातिमा आती थी अपनी जगह पे बिठाते थे, अपनी जगह पे बिठाते थे। सारे सहाबाए कराम देख रहे थे। एक मर्तबा नबी ने सबके मुंह पे ताले लगा दिए कहकर, फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फातिमा अपने बाप की माँ है, फातिमा तो उम्मे अबीहा। अल्लाहु अकबर। जो रहमतुल्लिल आलमीन की माँ हो, क्या कहा? फातिमा तो उम्मे अबीहा। अच्छा जी, अब आ गए। जब फातिमा आती थी, आप समझ रहे खाली नबी खड़े होते थे? नबी तो सामने थे, पर्दे के पीछे। सोचो अगर नबी खड़े हो जाएंगे तो क्या आदम बैठे रहेंगे? अरे भाई ना जाने कहाँ आप जी। नूह बैठे रहेंगे, इब्राहिम बैठे रहेंगे, इसहाक बैठे रहेंगे, इस्माइल बैठे रहेंगे, यूसुफ बैठे रहेंगे। कि तमाम अंबिया खड़े हो जाएंगे। किस लिए? क्योंकि नबी एहतराम में खड़े हो गए, नबी के एहतराम में ये सब खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी, आ गई फातिमा, सारे नबी बैठे हुए हैं। बस एक मंजर दिखाना, सारे नबी बैठे हुए हैं, फातिमा भी आकर बैठ गई, नबी भी बैठे हुए। अब मुझे बताइए, है कोई कायनात में जिसके आने पे ये सब खड़े हो जाएं? है कोई कायनात में पूरी कि जिसके आने पर भी ये खड़े हो जाएं? क्योंकि फातिमा भी बैठ गई, नबी भी बैठ गए, तमाम अंबिया बैठे हुए हैं। अब कोई भी आ जाए कायनात में, ये किसी के एहतराम में खड़े हो जाएंगे? कर नहीं। अगर इसी बज़्म में टहलते हुए अली आ जाएं, भाई बात लगा पहुंची नहीं, कुछ लोग खामोश हैं, बात पहुंची नहीं। अगर इसी बज़्म में टहलते हुए अली आ जाएं, क्योंकि हर ज़ौजा के ऊपर अपने शौहर का एहतराम है वाजिब। हर ज़ौजा के ऊपर या रसूल अल्लाह, या अली, या लेकिन नारा जब भी लगाया करें ऐसे लगाया करें जैसे इन्होंने नारा लगाया, क्योंकि नारा हमारे यही नारे हैं तीनों। जब भी नारे लगाएं ये तीनों लगाया करें। शायद है कि मैंने पिछले बरस भी कहा था आप लोगों से कि जब भी लगाया करें ये तीनों नारे लगाया करें, क्योंकि तुम छोड़ दोगे कोई चोरी करके ले जाएगा। मैं ना जाने कहाँ है आप हजरात, और मैं इससे ज्यादा कर क्या बोलूं जी, और मैं इससे ज्यादा कर क्या बोल सकता हूं जी सरकार, क्योंकि नारे जीतने वालों के लगते हैं। अरे भाई मजलिस तो हो गई जी। नारे 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 जीतने वालों के लगते हैं, हारने वालों के नहीं लगते। नारे किनके लगाए जाते हैं? कि नारे लगाए जाते हैं जीतने वालों के, हारने वालों के नाम के नारे नहीं लगाए जाते। हमने देखा है कि इलेक्शन से पहले तो सबके झंडे नजर आते हैं। अरे भाई ना जाने कहाँ है आप हज़रत, भाई जुमला आ गया तो तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले जी। इलेक्शन से पहले तो सबके झंडे नजर आते हैं, लेकिन जिस दिन वोटिंग होती है बस झंडा उसी पार्टी का नजर आता है जो जीतता है, गलियों में उसी का जुलूस नजर आता है जो जीतता है। अब कोई हमसे ये ना पूछे, अब कोई हमसे ये ना पूछे कि ये पूरी कायनात में मुंबई में किसका जुलूस, लखनऊ में किसका जुलूस, हैदराबाद में किसका जुलूस, मुजफ्फरनगर में किसका जुलूस, ये हुसैन के नाम से जुलूस क्यों निकाले जा रहे हैं, ये आलम क्यों उठाए जा रहे हैं? मैंने कहा भैया जुलूस जीतने वालों के निकलते हैं। मिल के बोलिए
निकलता। अगर कोई हारने वाला जुलूस निकालता है तो मालूम है क्या होता है, लोग चप्पल बरसा देते हैं। अरे भाई ना जाने कहा है आप हजरत, या तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया जो हारने के बाद भी जुलूस निकाल रहा है, या फिर बाद में लोग उसके गले में जूतों का हार डालकर उसका जुलूस निकालते हैं, क्योंकि हुसैन ने 61 हिजरी में करबला जीत ली। अरे भाई ना जाने कहा है आप अल्लाह जी, हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? मैंने कहा तुम्हें ये जगह जगह पर रजा खाने नजर नहीं आ रहे हैं? अरे भाई नहीं, जुमला तो मुकम्मल हुआ ही नहीं। अगर तुम्हें हर जगह पर यजीद के दरबार सजते हुए नजर आए तो समझ लो यजीद जीता, और अगर हुसैन के रजा खाने नजर आए, अगर हुसैन के अज़ा खाने नजर आए तो हुसैन जीत गए। जी गुफ्तगू चले, बस मैंने गुफ्तगू समेट दी, मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता, बस समझ रहा हूं अपने मौजू से गुफ्तगू करूं। आप हज़रत पूरी तरह से, कौन कौन बैठे हुए हैं? नबी भी बैठे हुए हैं, जनाब फातिमा भी है, तमाम अंबिया। इसी बज़्म में टहलते हुए अली आ जाएं तो ये सब खड़े हो जाएंगे। आपने कहा किस वजह से? क्योंकि हर जोजा के ऊपर शौहर का एहतराम है वाजिब। फातिमा उठेंगी कि मेरा शौहर आ गया, नबी उठेंगे कि फातिमा उठ गई, आदम उठेंगे कि नबी उठ गए, नूह उठेंगे, इब्राहिम उठेंगे, सारे नबी बुलंद हो जाएंगे। बस जी मजलिस मुकम्मल हो गई। अब आपका नसीब, आपका मुकद्दर। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं, अली भी आकर बैठ गए। अब बज़्म सज गई, नबी भी हैं, अली भी हैं, फातिमा भी हैं, तमाम अंबिया हैं। अब जरा इंसाफ से बताओ, है कोई कायनात में जिसके आने पे ये सब खड़े हो जाए? अरे भाई ना जाने कहाँ है आप हज़रत, जुमला इतना बड़ा है, अगर खड़े होकर भी दाद देते रहो तब भी हक अदा नहीं होता है। जी क्या अली के अब कोई है पूरी कायनात में कि जिसके आने पे ये सब खड़े हो जाएं? अली भी मौजूद हैं, फातिमा भी मौजूद है, नबी भी मौजूद है, तमाम अंबिया मौजूद है। कहा कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं, अगर इसी बज़्म में टहलते हुए अबू तालिब आ जाए, है इधर, है इधर, अगर इसी बज़्म में टहलते हुए अबू तालिब आ जाए, आप कहेंगे तो फिर क्या होगा? मैंने कहा ये सब खड़े हो जाएंगे। किस लिए खड़े होंगे? क्योंकि हर बेटे के ऊपर बाप का एहतराम है वाजिब। जी हर बेटे के ऊपर बाप का एहतराम है वाजिब। अली उठेंगे कि मेरा बाबा आ गया, फातिमा उठेंगी कि मेरा शौहर उठ गया, नबी उठेंगे कि फातिमा उठ गई, तमाम अंबिया उठेंगे कि नबी उठ गए। भाई देखिए मजलिस तो मुकम्मल हो गई जी। अब अबू तालिब के आने पे सब लोग बुलंद हो जाएंगे। अब कोई मुझसे पूछे कि अबू तालिब किसे कहते हैं? अरे भाई ना जाने कहा है आप जी, शीयत की लुगत में उसे अबू तालिब कहते हैं कि जिसके आने पर तमाम अंबिया की सफ़े बुलंद हो जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई समझे नहीं? ये कम मर्तबा है, ये कम मर्तबा है जो कुल्ले ईमान हो। भाई कुल्ले ईमान के बाप को अबू तालिब कहते हैं जी। कुल्ले ईमान के बाबा को अबू तालिब कहते हैं जी। कुल्ले ईमान के बाबा को अबू तालिब कहते हैं। जमाना चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अबू तालिब हैं।
ایک جملہ کہہ کر بس اپنی منزل کی طرف آ جاتا ہوں. عظمت ابو طالب آپ سمجھیں گے؟ اردو ادب کی لغت سے نکال کر ایک جملہ کے صرف کرنے جا رہا ہوں. جو لوگ اشارہ سمجھتے ہیں، کنایہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ متوجہ ہو جائیں. محمد کی 2 پناہ گاہ ہیں. محمد کی 2 پناہ گاہ ہیں. مدینے میں ہے، مکے میں ہے ابو طالب کا گھر. جیسی ابو طالب نے پردہ کیا، نبی کو ہجرت کرنا پڑی. نہ جانے کہاں ہیں آپ حضرات جن کی تاریخ پہ نظر ہے، وہ لوگ تو بولے نا. مکے میں نبی کی پناہ گاہ ہے ابو طالب کا گھر. مدینے میں نبی کی پناہ گاہ ہے فاطمہ کا گھر. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہیں آپ حضرات جی. مدینے میں نبی کی پناہ گاہ ہے فاطمہ کا گھر. میری سمجھ میں نہیں آتا، جملے کو محسوس کیجئے گا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فاطمہ ابو طالب کی بہو ہیں یا ہو بہو ہیں. ارے بہن نہ جانے کہاں ہیں آپ. سلام بھیج دیجیے پر محمد وآل محمد پر. جی فاطمہ ابو طالب کی بہو ہیں یا ہو بہو ہیں. نبی کی پناہ گاہ یہ 2 ہی تو گھر ہیں. اسی لیے کائنات کو جتنی دشمنی ابو طالب سے ہے یا فاطمہ سے ہے، کسی سے نہیں. یہ دشمنی کا ہی تو عالم ہے کہ ابھی تو نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، جو آگ اور لکڑیاں لے کر اس کے دروازے پر آ گئے. میں نے کہا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مجلس بعنوان فاطمہ الی الفاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ تک بیان کی جائیں گی. فاطمہ سے فاطمہ تک. یہ کتاب کا نام ہے فاطمہ الی الفاطمہ. اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے فاطمہ سے فاطمہ تک. وہ عجیب و غریب جملہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک فاطمہ ہے مدینے میں، ایک فاطمہ ہے کربلا میں. مدینے والی فاطمہ کو بھی بابا پر نہیں رونے دیا، کربلا والی فاطمہ کو بھی بابا پر نہیں رونے دیا. آوازیں آپ کی بلند ہو گئی، احساس کیجئے. نہ مدینے والی فاطمہ کو بابا پر رونے دیا گیا، نہ کربلا والی فاطمہ کو بابا پر رونے دیا. وہ ایک فرق اور ہے، وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی، یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی. یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی عزیزو. قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی. ارے وہ پھر وہ لکھتے ہیں، ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مدینے والی فاطمہ کو اس کے گھر پر آ کر مارا دشمنوں نے، لیکن کربلا والی فاطمہ کو گھر سے بلا کر مارا. اللہ اکبر. وہ بھی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، یہ بھی اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی. عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. کون فاطمہ ہے؟ سکینہ فاطمہ. کون سکینہ؟ جس کے بغیر حسین کو قرار نہیں آتا تھا. حسین کے سکون کا نام ہے سکینہ، حسین کے قرار کا نام ہے سکینہ. عزیزو ایک ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کا، مجلس میں روتے ہوئے خوب دعا مانگا کرتا تھا کہ مولا مجھے بلا لیجئے اپنے روزے پہ، مولا اپنے روزے پہ بلا لیجئے، آقا اپنے روزے پہ بلا لیجئے. ایک دن وہ گھڑی بھی آئی کہ وہ مولا کے روزے پہ پہنچ گیا. جیسے ہی وہ کربلا پہنچا، اس نے کربلا جانے کے بعد فوراً اپنا پاسپورٹ بھی پھاڑ کر پھینک دیا، اپنی ویزا بھی. کیا مطلب کہ اب نہیں جاؤں گا آقا کہیں بھی، اب بس آپ کے روزے پہ رہوں گا، موت بھی آئے گی تو یہی آئے گی، اب یہاں سے نہیں جاؤں گا. لوگ بتاتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، وہیں رہتا رہا، پھر مہینوں میں تبدیل ہوئے، پھر سالوں میں تبدیل ہوئے.
جب اسے رہتے ہوئے 1-1.5 سال ہو گیا، ایک دن یہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگی، کسی کی آواز آئی، اے زائر تو اپنے وطن چلا جا، اے زائر تو اپنے وطن چلا جا۔ عزیزو اتنا کہنا تھا، یہ فوراً خواب سے بیدار ہوا، اور بیدار ہونے کے بعد مولا کی زری پہ گیا، اور جانے کے بعد کہتا آقا میں نہیں جاؤں گا، مجھے تو یہی رہنا ہے آپ کے پاس، آپ سے بچھڑ کے میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، آقا مجھے آپ کے قریب ہی رہنا ہے۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، اب جو یہ زری سے ہٹ کر پھر بیٹھا، پھر اس کی آنکھ لگی، پھر اس کے خواب میں مولا آئے، مولا نے آنے کے بعد کہا اے زائر میں کہتا تو اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر چلا جا۔ یہ خام میں کہتا نہیں مولا میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے ظاہر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو مجھ سے محبت تو کرتا، لیکن تیری ایک بچی ہے جو روز میرے عزا خانے میں آ کر کہتی ہے مولا میرے بابا کو بھیج دیجئے، مولا میرے بابا کو بھیج دیجئے۔ میں کہوں گا مولا آج اپنے چاہنے والوں کی بیٹیوں کا اتنا خیال، ارے شام غریبہ میں آپ کی بیٹی کہہ رہی تھی بابا بابا۔ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس میں ایک روایت پڑھتا ہوں اور مجلس مکمل کر دیتا ہوں۔ عزیزو احساس کیجئے گا، شام غریبہ کی روایت ہے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ میں پڑھتا نہیں شام غریبہ کے علاوہ، لیکن آج پڑھنے کو دل کر رہا ہے، میں پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ جناب مختار جب کسی کو گرفتار کرتے تھے تو پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ یہ بتا تو نے کون سا ظلم کیا، یہ بتا تو نے کون سا ظلم کیا۔ وہ ظلم بتاتا تھا، یہ گریا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اسے ویسے ہی قتل کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مختار نے جب شمر کو گرفتار کیا تو جناب مختار نے شمر سے کہا کہ یہ بتا شمر، کربلا میں وہ کون سا ظلم ہے جس پہ تجھے رحم آیا ہو، جس پہ تو تڑپ گیا ہو۔ ایک مرتبہ شمر کہتا مختار تو سن نہیں سکے گا، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ مختار کہتا کہ نہیں تو بتا، وہ کہتا نہیں مختار تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہا بتا۔ کہلا مختار جب شام غریبہ آئی، میں نے ادھر حسین کو قتل کیا، حسین کو شہید کیا، حسین کا سر تن سے جدا کیا، اب جو فوج تھی وہ حسین کے خیموں کی طرف بڑھی، اسی اسنا میں بھی حسین کے خیمے کی طرف پڑھا، اور میں نے سوچا کہ حسین کو اور زیادہ تکلیف دوں۔ کہ حسین کو تکلیف کیسے ہوگی؟ کہ میں نے کہا حسین کی میں بیٹی کو تلاش کرتا ہوں، جب اسے ماروں گا تو حسین کو اور زیادہ اذیت ہوگی۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے خیمے کی تنابوں کو کاٹنا شروع کیا، میں ایک خیمے کی تنابیں کاٹتا ہوا جاتا تھا، دیکھتا ہوا جاتا تھا۔ اب جب میں ایک خیمے میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، ایک 4 سالہ بچی زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے بچی، یہ بتا تو کون ہے۔ ایک مرتبہ اس بچی نے کہا میں حسین کی سکینہ ہوں، میں حسین کی لاڈلی ہوں، میں حسین کی سکینہ ہوں۔ اب شمر کہتا ہے کہ میں نے اتنا دیکھا، میں نے دیکھنے کے بعد فوراً اس سے کہا کہ یہ بتا تو کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ وہ بچی کہتی ہے میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ ارے شمر کہتا مختار میں تڑپ گیا، ارے جسے میں ابھی ذبح کر کے آ رہا ہوں، یہ بچی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مختار بے ہوش ہو گیا، پھر مختار کو ہوش میں لایا گیا، پھر مختار نے کہا اچھا اور بتا تو نے کیا ستم کیا۔ بس مجلس مکمل ہو گئی۔ اب یہ ملعون بتاتا ہے، یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے اب چاہا کہ اس بچی کے اوپر کچھ ظلم کروں۔ جیسے ہی بچی کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا بچی کے کانوں میں 2 گوشوارے تھے۔ وہ جیسی گوشوارے میں نے دیکھے، اب میں بچی سے وہ گوشوارے لینا چاہتا تھا۔ کہتا میں آگے بڑھا، بچی اور پیچھے ہٹی، میں آگے بڑھا، بچی اور پیچھے ہٹی۔ میری جانب دیکھے گا، بس مجلس ختم ہونے جا رہی ہے جی، کہ میں آگے بڑھا، بچی اور پیچھے ہٹی، میں آگے بڑھا، بچی اور پیچھے ہٹی۔ بچی اب خیمے کی تنابوں سے جا کر مل گئی۔ اب ایک مرتبہ بچی میں پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایک مرتبہ کہتا میں نے جیسے ہی ہاتھوں کو بڑھانا چاہا، بچی کہتی کہ یہ بتا شیخ تجھے کیا چاہیے، میں تجھے دے دیتی ہوں، اپنے ہاتھ میرے قریب مت لا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں علی کی پوتی ہوں، میں حسین کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ ایک مرتبہ یہ شمر کہتا ہے کہ مجھے یہ اپنے در دے دے، یہ اپنے بندے دے دے۔ یہ
शिमर कहता मुख्तार, मुख्तार वो कयामत का मंजर था। बच्ची कानों तक हाथ ले जाती थी, फिर नीचे कर लेती थी, फिर कानों तक हाथ ले जाती थी, फिर नीचे कर लेती थी, फिर कानों तक हाथ ले जाती थी, फिर नीचे कर लेती थी। मैंने कहा बच्ची तुझे क्या हुआ है? एक मर्तबा बच्ची कहती है मुझसे उतारने नहीं आते। ये कहता है मैंने दोनों गहवारों को पकड़ा, दोनों गोशवारों को पकड़ा। अब पकड़ने के बाद जो खींचा, अरे बच्ची की लवें फट गई, कान जख्मी हो गए। बच्ची ने कहा चचा जो ईद के दिन पहनाए थे वो शिमर बुंदे ले गए। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे नासुओं को तोशे आखिरत करार दे। परवरदिगार हमारा रोने रुलाने वालों में शुमार फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ पर भी शियान हैदर करार है उनके माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार बस ये ऐलान सुन लीजिए पहले, कल मजलिस ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी क्योंकि हमें जाना भी है, फ़्लाइट भी है हमारी कल, तो लिहाजा इंशाल्लाह ठीक 9 बजे कल मजलिस शुरू हो जाएगी। आप सब लोग ठीक 9 बजे आ जाएं कि जिससे आप लोगों की मैं खिदमत कर सकूं ठीक तरीके से। जी परवरदिगार तुझे वास्ता है जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, जनाब मौला अब्बास का, बाबुल हवाई जनाब अली असगर का, जनाब सकीना और जनाब ज़ैनब के रोज़े की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आज बहुत सन्नाटा है, पूरा मजमा रोज़े हुसैन की तरफ जा रहा है, लेकिन हुसैन की दुखियारी बेटी कल भी तन्हा थी, आज भी तन्हा है। परवरदिगार ऐसे रास्ते मुहैया फरमा कि जिससे फिर अज़ादारों का मजमा क़ैद खाने में भी जाए और जनाब ज़ैनब के रोज़े पर भी जाए और जाकर वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करे। जनाब सकीना को उनके बाबा का पुरसा दें, जनाब ज़ैनब को उनके भाई का पुरसा दें। परवरदिगार हमारे उलमाए कराम का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रख। परवरदिगार हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार ज़माना बहुत पूरा शोभ चल रहा है, बहुत पूरा शोभ चल रहा है। फिर वक्त के यजीद ने सर को उठाया है, हमारे वक्त के हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा है। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे। मैंने सर से मुझसे मांगा जो तुम्हारा बाबा है, जब मुझे
تحفے میں مجھے بخش دے، وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخش دے، ان کو بے در سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، سات رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، سات رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، سات رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، سات رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، میری غربت کے چچا جان کا سر روتا ہے، میری غربت کے چچا جان کا سر روتا ہے، ان کی غربت کروں کیسے گوارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، امت جو اہل بیت نبی پر جفا کرے، بیمار کیا 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 کرے،
بعثت کے وقت آ کے یہ بولے شہ خدا عابد میں جا رہا ہوں نہیں کوئی بھی رہا ہاتھوں کو اپنے جوڑ کر سجادنے کا گر حکم ہو تو آپ کا گر حکم ہو تو آپ کا بیٹا بھیگا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے ٹکڑے ہیں ناصران شہ کربلا کے تن کم سن کے نازنین کے ہیں اقربا کے تن بکھرے پڑے ہوئے ہے سبھی میں لگا کے تن سب مر چکے ہو جس کے وہ سب مر چکے ہو جس کے وہ کیسے جیا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے کھار راستوں پہ اذیت بھرا سفر سجاد صبر و ضبط کی تصویر ہے مگر سیدانیوں کے سر کی طرف دیکھ لے اگر آنکھوں سے آنسوؤں کا جو طوفان اٹھا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے دل بند شاہ کرے وہ بلا روک لے قدم چھالوں نے پٹ کے یہی کہا روک لے قدم ایک پل تو سانس لے ذرا روک لے قدم لیکن حسد ستم کی لیکن حسد ستم کے مسافر چلا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے بیمار کیا کرے ڈھاٹے ہے ظلم عابد مضطر پہ آشکیا کیا جان کتنا خون تیرے زخم سے بہا ٹوکے گرا کے بوجھ سے تم ٹوٹتا ہوا
پر پڑا جو وقت تو یہ سب خاموش ہے، اسلام کی بقا کے لیے سب خاموش ہے، ہر ظلم سے رہے ہے مگر لب خاموش ہے۔ جل جائے کائنات اگر جل جائے کائنات اگر دعا کرے، یعنی مارا بیمار کیا کرے، بیمار کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمہ